جب اس رات پریانکا نے اپنے موبائل پر میسج دیکھا، اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا تم واقعی مجھے چھوڑ رہے ہو؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی چیلنج بس ایک کلک دور ہے۔ دہلی کے ایک بڑے شہر میں پریانکا ایک باہمی نوجوان صحافی ہے۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن کبھی کبھار اس کی کیریئر کی چاہت اور ذاتی زندگی میں توازن بنانے کی کوششیں اسے تھوڑا پریشان کر دیتی تھی۔ اس کے دوست روہن ایک خوش مزاج ٹور گائیڈ ہے جو ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ سمیر، پریانکا کا خوبصورت دوست جسے پریانکا سے محبت ہے لیکن وہ کبھی اپنے دل کی بات نہیں کہتا۔ سروش، پریانکا کی سب سے نزدیک دوست، ایک سرمست ماں اور گھریلو عورت ہے جو اپنی زندگی کے جنبلوں کو اکیلے جھیل رہی ہے۔ ایک دن پریانکا اور اس کے دوستوں نے ایک ساتھ لنچ کی منصوبہ بندی کی۔ پریانکا نے کہا، کیا تم سب کو لا سکتے ہو؟ مجھے تم سب کی بہت یاد آ رہی ہے۔ بالکل، سمیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں علم تھا کہ قسمت نے ان کے لیے کچھ اور ہی طے کیا ہے۔ اگلے دن جب پریانکا کا موبائل بجا تو اس نے دیکھا کہ روہن نے اسے ایک بہت ہی غمگین پیغام بھیجا ہے۔ مجھے تمہیں ایک بری خبر دینی ہے۔ امتحان کا وقت قریب تھا اور پریانکا اپنے کیریئر میں ترقی کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا مکمل وقت اپنی کہانی پر لگایا، لیکن جب روہن نے اسے بتایا کہ اس کی ماں اسپتال میں داخل ہے تو پریانکا کو سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ تمہارے پاس رہنے کا وقت نہیں ہے؟ اس نے روہن سے پوچھا۔ بس تم آؤ گی، اتنا ہی چاہیے، روہن نے کہا۔ پریانکا کی آنکھوں میں آنسو تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے سب کچھ سنبھال سکے۔ پریانکا اپنے دوستوں کے ساتھ اسپتال پہنچی۔ روہن کی ماں کو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا کہ قریب بیٹھتے ہوئے روہن نے کہا، میں ہمیشہ تمہارے لیے یہاں رہوں گا۔ لیکن پریانکا نے اپنا دھیان اپنے کیریئر پر مرکوز کیا۔ اس نے اپنا موبائل دیکھا اور محسوس کیا کہ اسے ایک ضروری میٹنگ کے لیے جلدی کرنی ہوگی۔ مجھے کچھ کرنا ہے، میں تھوڑے وقت میں واپس آؤں گی، اس نے کہا۔ لیکن جب پریانکا واپس آئی تب وہ اسپتال میں دیکھتی ہے کہ روہن کی ماں کا حال اور بھی برا ہو گیا ہے۔ کہاں تھی تم؟ روہن نے غصے میں پوچھا۔ مجھے پروفیشنل ڈیوٹی نبھانی تھی، پریانکا نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں اب بھی اپنے کیریئر سے زیادہ ٹینشن ہے؟ روہن نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ ان کے درمیان گرم گرم بات چیت شروع ہو گئی۔ تم ہمیشہ خود کو پہلے رکھتے ہو، یہی تمہاری مسئلہ ہے۔ پریانکا کا گلا رند گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور اب ان کی باتوں کے درمیان سمیر نے کہا، پریانکا تم شاید نہیں سمجھتے لیکن روہن کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ پریانکا نے روہن کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے سمجھ میں آیا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ مجھے معاف کرو روہن۔ لیکن تبھی وہ ہوا جس کی کسی نے امید نہیں کی تھی، جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اچانک پلٹ گیا۔ روہن کی ماں کی طبیعت اور خراب ہو گئی اور اسے ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ ACT-3 کلائمیکس پلس ریزولوشن۔ سنجیدہ صورتحال کو دیکھ کر پریانکا کی روح میں گہری سکون تھی۔ میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں، اس نے خود سے کہا۔ اس دن پریانکا نے نہ صرف روہن کا بھروسہ کھو دیا بلکہ یہ بھی سمجھا کہ اس کے اپنے خواب کبھی کبھی دوسروں کی زندگی میں چیلنجز اور مشکلات لا سکتے ہیں۔ ہر دن جب وہ روہن کے سامنے جاتی وہ اپنا منہ بند کر لیتا۔ پریانکا نے طے کیا کہ وہ اپنے کام کو ایک طرف رکھے گی اور روہن کی ماں کے لیے کھڑی ہوگی۔ ایک دن ختم ہونے کے بعد پریانکا نے روہن کے ساتھ بیٹھ کر کہا، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ میرے خواب کا مطلب اور ذمہ داری وہ ہے جو میں دوسروں کے لیے نبھا سکتی ہوں۔ روہن نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، میں نے تمہیں کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ پریانکا نے کہا، تمہاری ماں میرے لیے بہت اہم ہے۔ تب پریانکا نے اسپتال میں زخمی ماں کو ایک دل چھو لینے والا خط لکھا۔ آپ میری طاقت ہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ خط پڑھتے ہی روہن کا دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے غلطی کا احساس کر لیا۔ وہاں پریانکا نے دیکھا کہ روہن کی ماں آہستہ آہستہ صحیح ہو رہی ہیں۔ اس بار اسے اپنی امید پر یقین آنے لگا۔ روہن کے پاس بیٹھ کر اس نے ان سنہرے لمحوں کو یاد کیا جب انہوں نے چمکدار لمحوں کا لطف اٹھایا تھا۔ پریانکا نے خود کو ٹھان لیا کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے پیاروں کے لیے جیے گی۔ کسی وقت کے بعد جب روہن کی ماں مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تب اس نے پریانکا سے کہا، تم بہت عقلمند ہو۔ کبھی بھی اپنے کیریئر کو اپنے دوستوں اور خاندان سے زیادہ اہمیت مت سمجھو، پریانکا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے سمجھ لیا ہے دیدی۔ پریانکا نے اپنے اگلے راستے کا تعین کیا۔ وہ اب نہ صرف ایک صحافی بن گئی بلکہ بہتر انسان بھی۔ اس نے اپنے دوستوں کو اہمیت دینا سیکھا۔ یہ سب دیکھ کر روہن نے کسی دور کی ڈائری میں لکھا، مجھے تم پر فخر ہے پریانکا۔ اور پھر جب پریانکا نے لکھا، خواب وہی سچے ہیں جو اپنے پیاروں سے جڑے ہیں، سب کچھ ٹھیک چل گیا۔ اور اس طرح
پریانکا نے اپنے سب سے بہترین دوست اور اس کے خاندان کے لیے ایک نئی کہانی لکھی جو ان کی زندگی کو اس مشکل سے نکالنے میں کامیاب رہی۔